آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ میرپور کے 13 حلقوں میں سے نون لیگ 3 نشستوں پر کامیاب، مزید 5 پر برتری۔ 2 حلقوں میں پی پی نے میدان مار لیا، 3 نشستوں پر پی پی امیدوار آگے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق LA7 بھمبر میں سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو شکست کا سامنا۔ 8 حلقوں میں ووٹس کی گنتی جاری۔ آزاد کشمیر الیکشن ابھی سے کچھ متنازع ہو چکے ہیں۔ متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ مہاجرین کی نشستوں کا تنازع درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہے، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا ہے۔ بلاول بھٹو بھی MNA، وہ بھی آزاد کشمیر الیکشن کے لیے مہم چلا رہے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا 11 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بعض دوست تہیہ کیے بیٹھے ہیں، کسی بھی معاملے کو غلط رنگ دینا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے کسی ترقیاتی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا گیا۔ میرپور میں انتخابات کے دوران کئی پولنگ سٹیشنز پر جھگڑے۔ LA9 نکیال میں پی پی اور نون لیگی کارکنان میں جھگڑا ہوا۔ فائرنگ سے پی پی کارکن مختار جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے۔ کئی دیگر پولنگ سٹیشنز پر بھی تصادم کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ نون لیگ کے گلو بٹوں نے پی پی کا ورکر شہید کر کے فاشسٹ روایت برقرار رکھی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں نون لیگ 2024 کی طرح آزاد کشمیر الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے۔ زبردستی اور دھونس سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات۔ مشرق وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کی قیادت میں طے پانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پائیدار علاقائی استحکام، معاشی ترقی، تجارت کے فروغ اور روابط سے منسلک ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی ایوان نمائندگان کے وفد سے گفتگو۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات کے لیے آئے وفد میں رائن کیٹ زنکے اور مائیکل جیمز شامل تھے۔ امریکی وفد کا پاکستان کے علاقائی استحکام میں اہم کردار کا اعتراف۔ اور پیٹرول 1 روپے سستا، لیٹر 334 روپے 18 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 37 پیسے مزید مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے مقرر۔ قیمتوں کا اطلاق اگلے 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں رد و بدل کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ باب المندب میں پھنسے جہاز نکل آئے ہیں۔ عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں کمی کی طرف جا رہی ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے چند دنوں سے جاری اضافہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا۔ قیمتیں کتنی کم ہوں گی آگرہ فارمولے کے تحت تعین کرے گا۔ وزیر پیٹرولیم کی آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات، مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق۔ وزیر پیٹرولیم نے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 10.41% کمی، فی بیرل $88.16 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 8.51% سستا، فی بیرل قیمت $82.76 ہو گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطے جاری ہیں۔ دونوں ممالک میں مثبت مذاکرات ہو رہے ہیں، اچھی پیش رفت کی امید ہے۔ ایران نے خود ملاقات کی درخواست کی۔ امریکہ کمزور پوزیشن میں ہوتا تو ایران مذاکرات کی خواہش نہ کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو، کہا یمن کی لڑائی میں امریکہ شامل نہیں، سعودی عرب سے رابطے میں ہے، ضرورت پڑی تو حوثیوں کے خلاف کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔
سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے ابراہیم معاہدے پر بات نہیں ہوئی۔ ترکیہ اور امریکہ کا عظیم اتحادی ہے۔ ترکیہ کو لڑاکا طیاروں کی فروخت کا فیصلہ واشنگٹن کرے گا۔ اسرائیل یہ طے نہیں کرے گا کہ امریکہ کس ملک کو کیا فروخت کرے۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات جاری۔ الجزیرہ کا کہنا ہے ایران سفارتی پیش رفت کے باوجود آبنائے ہرمز سروس فیس پر قائم ہے۔ عمان نے علاقائی مشترکہ اتحاد قائم کرنے کی تجویز دی۔ مشترکہ اتحاد آبنائے ہرمز کے انتظام کی نگرانی کرے گا۔ عمانی تجویز میں جہازوں سے ٹرانزٹ ٹول وصول نہ کرنے کی تجویز شامل ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے ایران نے متبادل شپنگ انتظامات کی مخالفت کی ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام میں مرکزی کردار برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ خلیج فارس کے کچھ ملکوں نے ایران پر حملوں میں آزادانہ طور پر حصہ لیا، جس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، کہا ایران امریکہ کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ آبنائے ہرمز بدستور بند ہے اور اس معاملے پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ اسماعیل بقائی نے بحیرہ کیسپیئن میں بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کو پہلی عالمی جنگ کے دوران انتشار پسند قوتوں کے طرز عمل سے مماثل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا یوکرین کی غیر قانونی اور بلا جواز مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا۔ بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے کا جواب لازمی دیا جائے گا۔ ایرانی خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کی ہمیشہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یوکرین کو بھی شاید جلد احساس ہو جائے گا کہ ایران جواب دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ سعودی عرب پر عراق سے ڈرون حملے کی کوشش، فضائی دفاعی نظام نے ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا مشرقی ریجن اور ریاض میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ حملے ایران نواز دہشت گرد ملیشیاؤں نے عراقی سرزمین سے کیے۔ سعودی عرب کو اپنی سرزمین اور تنصیبات کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ حملے کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ حوثیوں کا سعودی عرب کے خام تیل کے ذخائر پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے سعودی عرب کے مشرقی علاقوں سے ینبع تک تیل کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے سعودی ڈرون کے جواب میں کیے گئے۔ ڈیجیٹل مواد کی تیاری وقت کی اہم ضرورت بن چکی۔ حکومت مختصر مدتی تربیتی کورسز کے ذریعے صحافیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کریں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کی ویب سائٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ صحافیوں اور میڈیا اداروں کو درپیش مالی مشکلات کے حل اور ذرائع ابلاغ کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پالیسی وضع کی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں گفتگو، ملک کی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت کی گئی۔ عوامی مسائل کے حل سے متعلق مشاورت۔ مانسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی، دریائے سندھ میں کالا باغ، تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے چناب میں خانقی قادرآباد اور تریموں کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں سدنائی کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ وزیر آباد میں نالا پلک میں اونچے جبکہ ناروال میں نالا بسنتر میں نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ حوالدار ہو یا تھانے دار، سب کھائیں گے کھانا مزیدار اور چٹخارے دار۔ پشاور پولیس لائنز میں اہلکاروں کے لیے 5 اسٹار سہولیات سے آراستہ میس قائم۔ کوفتے ہوں یا قورمہ، سبزی ہو یا دال، سب کچھ ٹھیلے سے بھی سستا ملے گا۔ اہلکار کھانے کے ساتھ اپنی شکایات اور مسائل افسران کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔